آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پاک پڑھ پڑھ کر آپ کو بخشوا لیں گے؟ یہ اولادیں آپ کے لیے قرآن پاک پڑھیں گی جو آج آپ کے کہنے پر نماز پڑھنے نہیں اٹھتی۔ یہ رشتہ دار آپ کے لیے دعا کریں گے جن سے آپ کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ دوست، یہ بہن بھائی آپ کے لیے صدقہ خیرات کریں گے جو عید کے عید ملتے ہیں۔ اے بھولے انسان، خلوص کے زمانے گزر گئے ہیں، یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن پاک خود پڑھیں، یہی عقل مندی کا تقاضا ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے، آمین۔ سورہ یوسف پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، ظلم سہنے کے باوجود عظیم منصب مل سکتا ہے، غیبی مدد سے آزمائشوں سے نجات مل سکتی ہے، تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے، قریب ترین عزیز جدا ہو سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے اور غم خوشی میں بدل سکتا ہے، ہر خواب کی تعبیر مل سکتی ہے، وصال ہجر میں اور ہجر وصال میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں کیسی کشش و جاذبیت ہے اور کس قدر قوی امیدیں ہیں۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔